ملک صاحب ذرا اس پہ بات کیجیے گا، اور یہ ہم بہت سارے ایسے واقعات دیکھتے ہیں جس سے ڈاٹس کنیکٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بات کی کہ پاکستان فلسطین نہیں ہے اور یہ ان کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ اسرائیل نہیں ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو اس موڈ میں ضرور لا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا 7 اکتوبر تھا، وہ حماس والا حملہ جیسے اسرائیل پہ ہوا تھا ویسے یہ ہمارے پہ ہوا ہے اور ہم اس کا جواب دیں گے. یہ جو حرکتیں وہاں پہ کر رہے ہیں وہ وہی حرکتیں ہیں جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں سے، ان کے گھر چھڑوا کے انہوں نے اپنے آباد کاروں کو، یہودیوں کو لا کے بسایا. یہ وہی کام آپ کو کشمیر میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہندوؤں کو بسا رہے ہیں لا کے، سیٹلرز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اور آج بھی جو ہم لنڈن میں دیکھ رہے تھے پاکستان ہائی کمیشن کے باہر، وہ انڈینز ہی نہیں تھے صرف جنہوں نے کوشش کی پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کرنے کی، اس میں اسرائیلی بھی موجود تھے باقاعدہ اپنے اسرائیل کے جھنڈے لے کے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی چیز، وہی پلان جو ہے یہاں پہ کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ شکریہ سعدیہ. دیکھیں جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے بڑی بنیادی بات ہے کہ ہم نہ واقعی فلسطین ہیں اور نہ ہی یہ سوچا جا سکتا ہے کہ کوئی ہمارے اوپر ایڈونچر کرے گا اور ہم آگے سے اس کا رسپانس نہیں دیں گے. پاکستان نے ہمیشہ واضح کیا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہمارے اوپر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس سے سخت جواب ملے گا. اور یہ آج وہاں کی جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں، وہاں کی جو فوج کے سینئر افسران ہیں، یہ بات وہ بھی کہہ رہے ہیں. وہاں کا ہندوستان کا دانشور طبقہ بھی یہ بات کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی بے شک بڑی محدود پیمانے پہ کی جائے اور یہ یک طرفہ کارروائی ہو. پاکستان اس کا جواب دے گا، اور پاکستان اگر جواب دے گا تو زیادہ شدت کے ساتھ دے گا. ہم جو سیاست، اس ریجن کی سیاست یا اس وقت ہندوستان کی حکومت کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان کی حکومت بی جے پی کا ایجنڈا یہ ہے. اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ سوائے پاکستان کو بیشنگ کریں، پاکستان کے اوپر الزام لگائیں، ہر وقت پاکستان کو للکارتے رہیں. یہی ان کی میڈیا کا حال ہے. اب جس وقت یہ واقعہ ہوا پہلگام کا، اس کے چند منٹ بعد ہی آپ ہندوستان کے ٹی وی چینلز نکال کر دیکھیں، ایک مسلسل پروپیگنڈے کا آغاز کر دیا گیا، جس کا ذکر آپ نے بھی کیا اپنے آغاز میں کہ ویسٹرن میڈیا نے بھی ان کو لفٹ نہیں کرائی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا ٹوپی ڈرامہ تھا جو ان سے سٹیج بھی نہیں ہو سکا. یہاں تک ضرور ہم نے بیانات سنے کہ یہ بیان ہم نے ضرور سنے، وی سٹینڈ ود انڈیا، جو لوگ چلے گئے ہیں ہم ان کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں. لیکن جس طرح سے شاید ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ بھائی ہمارا بالکل ساتھ دے گا ان کا میڈیا اور پاکستان پہ الزام لگانا شروع کر دے گا، وہ آپ کو نظر نہیں آتا. پاکستان نے بھی اس کی وجہ یہ کہ دنیا کافی بدل چکی ہے. دنیا اب دیکھتی ہے، ایویڈنس کو دیکھتی ہے، دنیا آپ کے جو بیانیہ ہیں اس کو جانچتی ہے. اب موبائل پہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے، اگر آپ فوری طور پہ الزام تراشی پاکستان کے اوپر شروع کر دیں گے تو سوالات اٹھیں گے. اگر ایک واقعہ ہوا ہے 10 منٹ بعد آپ پاکستان کے اوپر یا کہتے ہیں سرحد پار سے لوگ آئے تھے، آپ ایف آئی آر درج کرتے ہیں، پھر آپ پروپیگنڈے کا آغاز کر دیتے ہیں کہ وہاں سے یہ کنٹرول چیزیں کی جا رہی ہیں وداؤٹ اینی ایویڈنس. یعنی نہ آپ نے ایویڈنس کلیکٹ کیا، نہ وہاں پہ فائرنگ ختم ہونے کی بات ہوئی. یعنی حتیٰ کہ جس وقت یہ سارا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا تھا اس وقت بھی بعض جگہوں پہ وہاں رپورٹ یہ ہو رہا تھا کہ ابھی تک فائرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ. اور اس کے ملک صاحب اس کے ودن 10 منٹس، آدھا گھنٹہ فائرنگ ہوتی رہی and within 10 minutes ایف آئی آر درج ہو گئی. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ویسٹرن میڈیا کو اٹریکٹ بھی نہیں کر سکے، نہ ان کو کنوینس کر چکے ہیں. پھر دوسرا جو ان کو پروپیگنڈا جس طریقے سے انہوں نے کیا ہوا ہے دنیا بھر میں، وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوتا چلا جا رہا ہے. اب دیکھیں کانگریس نے فوری جب بات کی، جب مودی سرکار نے اعلان کیا کہ جناب ہم بڑی اہم اس پہ اپنی سٹیٹمنٹ دینے والے ہیں، اس وقت بھی ان سے کہا گیا مشاورت کریں، آپس میں سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے بعد کسی اسٹیم جو ہے وہ ڈیسیژن کی طرف جائیں. لیکن اس وقت بی جے پی کی ٹوٹل سیاست گھومتی ہے مسلمانوں کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف. یہی وہاں کا میڈیا ہے. ان کے میڈیا میں سے اگر پاکستان مخالف مواد نکال دیں تو آپ کا وہاں کا میڈیا آپ کو بالکل فارغ نظر آئے گا. اس کی ریٹنگ، ان کی ساری توجہ حاصل کرنے کی جو کوشش ہے وہ بالکل ایک ایسا مولا جٹ سٹائل کا میڈیا بن چکا ہے جس پہ نہ کوئی رسپانسبلٹی ہے، نہ جن کے ہاں کوئی انویسٹیگیشن اس حوالے سے ہے. کوئی ایک واقعہ بھی لاہور میں، پاکستان میں ہونے والا واقعہ آپ دیکھیں وہاں کی ہیڈ لائنز میں شامل ہوتا ہے اور وہاں کا سارا دن اس کے اوپر نشریات ہوتی ہیں کہ یہ اسی طریقے سے جو پاکستان میں کوئی کرائم کا واقعہ بھی ہو جائے اس کو بھی جس طریقے سے وہ رپورٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہندوستان بکھرایا ہوا ہے. اور جو توقع تھی جب ایسے واقعہ ماضی میں کبھی ہوئے، پوری دنیا سے ان کو جو سپورٹ ملتی تھی، اسٹیٹمنٹس آ جاتی تھی، اس بار وہ بھی نہیں آئی. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہہ دینا کشمیر تنازع ہے، ہندوستان کے لیے یہ بھی ہضم نہیں ہو رہا. یعنی اگرچہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ 1500 سال پرانا یا 1000 سال پرانا مسئلہ ہے، لیکن کشمیر کو ہائی لائٹ کرنا کہ دونوں ملکوں کے مابین یہ ایک ایسا تنازع ہے جو مل بیٹھ کے حل ہونے والا ہے.
یہ ہندوستان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ ملک صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جو دونوں ہمارے مہمانوں نے بات کی کہ پاکستان کی حکومت سے گلہ یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کے ٹائم پہ ایک اچھی اپرچونٹی تھی سفارتی کوششوں کو تیز کرنے کی، بھارت کو بے نقاب کرنے کی، وہ اس طریقے سے اویل نہیں کی گئی۔ ابھی جب پرائم منسٹر نے انٹرنیشنل پروب کا بھی اوبیسلی حوالہ دیا، کسی قسم کا ایویڈنس ہے کسی بھی فورم پر دینا چاہیں تو ضرور دیں، وہ اچھی چیز آئی پاکستان کی حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا۔ پھر یہ جو اصل مسئلہ ہے انڈس واٹرز ٹریٹی کا، جس کا انڈیا بھارت ماضی میں بھی دے چکا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے یا اس کو ختم کر دیا جائے، ابھی بھی وہی چیز ہو رہی ہے۔ سو اس پہ پرائم منسٹر جب یہ کہتے ہیں کہ پانی ایک ہماری لائف لائن ہے اور یہ جیسے کہا جاتا ہے مستقبل میں جنگیں جو ہیں پانی کے لیے ہوں گی، پاکستان کیسے سفارتی کوششیں بہتر کر سکتا ہے یا کس کس فورم پہ کیا کیا بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی پاکستان کا روکنا اتنا آسان نہیں ہے۔ 2016 میں بھی یہ ہندوستان اس قسم کی خواہش کا اظہار کر چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پانی کے اوپر جو انٹرنیشنل، آپ دیکھیں ورلڈ بینک اس میں ایک گارنٹی ہے، ورلڈ بینک کے علاوہ بھی پوری دنیا اس بات کو سمجھتی ہے کہ اگر اس طریقے سے آپ وسائل کو روکنے کی کوشش کریں گے تو پھر انٹرنیشنل جو ایک کمیونٹی ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی۔ آپ ایک طرف چین بیٹھا ہے، آپ کے پاکستان کے اس وقت دنیا بھر کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہندوستان کس قسم کی سوچ رکھتا ہے، پھر یہ ایجنڈا اتنا جلدی کوئی تکمیل کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ پھر ہم بڑا واضح کر چکے ہیں کہ اگر آپ اس پانی کو روکنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ بھئی ہم بھوکے نہیں مریں گے، ہم تو آپ کو ماریں گے۔ پھر یہ نہیں ہو سکے گا کہ آپ سوچیں کہ جناب ہمارے یہ میزائل جو ہیں یا ہماری جو توپیں ہیں یا ہماری جو ساری اس وقت جو طاقت ہے اس کو ہم اس لیے چھپا کے رکھیں گے کہ آپ ہمارا پانی بند کر دو، ہماری زمینیں بنجر کرنے کی سوچو اور ہم آپ کو چھوڑ دیں۔ اور ہندوستان کو بھی اس بات کا بخوبی پتہ ہے۔ اب دیکھیں نا، چند دن ہوئے ہیں آپ کی فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے جو ان کی ایویشن کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب دنیا اس طریقے سے چل نہیں سکتی جس طریقے سے ہندوستان چلانا چاہتا ہے۔ اور پھر پاکستان ایک بڑا ملک ہے، ایک بڑی دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے۔ پاکستان کو ایک ایسے کہہ دینا کہ جناب یہ کوئی فلسطین کے لوگ ہیں، وہاں مظلوم فلسطینی ہیں بیچارے، نہتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے جس طریقے سے مظالم کیے جا رہے ہیں۔ ہم تھپڑ کھانے والی قوم نہیں ہیں، ہمیں ایک تھپڑ مارو گے ہم 4 ماریں گے، یہ بھی ہندوستان کو پتہ ہے۔ اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ جو خواہشات ہندوستان کی ہو سکتی ہیں اس کو ہم پورا کرنے دیں گے۔ اور میں بس وہ ایک جملہ عطر کاظمی صاحب کبھی کبھی چھیڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جی فارم 47 نہیں، ہم ان کو جواب دیں گے، ہم فارم 45 بتائیں گے۔ اچھا، میں عطر بھائی کہتا ہے یہ فائل پوری نہیں پڑھتے، عطر بھائی نا فائل پوری نہیں پڑھتے۔ اس فائل میں لکھا ہوا ہے RTS 18/47، یعنی اس فائل کا ہم جواب نہیں دیں گے بلکہ ہم دیں گے 27/2/2019 وہ جواب، وہ والی ہم فائل ان کو بھیجیں گے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا جب انہوں نے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کی فضائیہ ہو، ان کی بریگیڈیئر صاحب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہاں ان کی صورتحال کیا ہے، کتنی ڈی مورلائز ہے وہاں پہ۔ ہم نے ہندوستان کو اکانومی کو دیکھتے ہوئے یا ان کے انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے ایک بڑا جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی کہ شاید ہندوستان کو بڑا جو ہے ازدہ بن چکا ہے۔ ہندوستان کے اپنے بڑے مسائل ہیں۔ یہ کشمیر جس کو وہ دیکھیں اتنے عرصے سے لگے ہوئے ہیں، کتنے سال بیت گئے، آج بھی ایک کشمیری کے اوپر یعنی 7 کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی وہاں موجود ہے۔ اس لیے تو وہاں لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر بھائی وہاں پہ اتنی موومنٹ ہو جاتی ہے، فائرنگ ہوتی ہے، آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک کہاں پہ ہے، آپ کی فورسز کہاں پہ ہیں، گھر گھر میں گھس کے آپ کشمیریوں کو شہید کرتے ہیں، تو لیکن یہ آپ سے چیزیں روکی نہیں جاتی۔ دوسری طرف جو اس وقت وہاں پہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا، 3 کشمیری گھر پہ مسمار کر دیے ہیں سری نگر کے اندر، یہ کیا کر کے جی یہ لوگ وہاں پہ فائٹنگ میں ملوث تھے۔ بھائی اگر وہ ملوث تھے تو پاکستان کے لوگ جو کہتے ہیں گئے تھے وہ کون سے لوگ تھے؟ میرے خیال میں ہندوستان اس ڈرامے میں خاص طور پہ کوئی صحیح طریقے سے نہ مینیج کر سکا ہے، نہ اس کو سمجھ آئی ہے کہ کرنا کیا ہے۔ بس وہ اپنی عوام کو ایک جو لالی پاپ دینے کے چکر میں تھے، میرے خیال میں اس کو کامیابی